رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان خوش آمدید ناظرین. رحمت ہے مہمان کے اس خصوصی سیگمنٹ میں آپ نے ہمارا رمضان دسترخوان ملاحظہ کیا. ہماری ہوسٹ اور ہماری شیفز نے کیا شاندار اور لذیذ پکوان بنایا آپ کے لیے. لیکن اب رحمت ہے مہمان میں باری ہے ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن رب کی نعمت ہے رمضان میمن ٹی وی پہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. رحمت ہے مہمان میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے مہمانوں کو آپ کے سامنے لائیں جنہوں نے اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کیا. جذبہ محرکہ کیا بنتا ہے کسی بھی شخصیت کا کسی ایسے نئے وینچر نئے جو ہے کام کے لیے نئی خدمت کے لیے اور انداز بھی نئے انداز سے, یعنی کہ جو اب تک ہوتا رہا وہ یقینی طور پر بڑا قابل عمل تھا لیکن اب اس میں مزید جدید تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کیسے ہم خدمت کر سکتے ہیں کسی مخصوص ادارے میں. تو آج میرے ساتھ فاؤنڈنگ چیئرمین موجود ہیں IHRI کے انسٹیٹیوٹ آف ہولسٹک ریہیبلیٹیشن اینڈ انکلوژن. نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ ہے جو اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے. اور اس کے بانی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی چیئرمین جناب عبدالرزاق پردیسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رزاق. وعلیکم السلام. رزاق بھائی بہت شکریہ. ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ ہماری اس محفل کا حصہ ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج آپ سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہونے والی ہے. نہیں بہت شکریہ آپ لوگوں نے بلایا. میمن ٹی وی میرا ہی ہے, میں شروع پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہوں اور علی چھوٹا بھائی ہے تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہے. بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. اور یہی الفاظ کہ ہماری ایک آواز پر جو ہے ایسے احباب جن کے پاس یقینی طور پر اپنے کام کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا وہ صرف انسانی خدمت کو کا جذبہ لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں اس پہر میں جہاں عصر و مغرب کے درمیان ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو پہنچے لیکن وہ ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں موجود رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ رزاق بھائی. ناؤ اب باری ہے ہمارے اس آغاز کی اور آغاز تو ایک منفرد کلام سے ہونا ہی ہے اور جب بدر منیر صاحب موجود ہوں تو کیا روح پرور آغاز ہو سکتا ہے. بدر بھائی عطا ہو جائے آج. یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اور کوئی منا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اور دیکھیے ان کے دربار سے جب
بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے میرے آقا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات بدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک بار پھر انتہائی روح پاور آغاز حضرت بدر منیر کا، اور حضرت صاحب بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ہماری آج کی اس محفل کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنی روح پاور آغاز کے لیے۔ رزاق صاحب، رزاق پردیسی، جب جب بھی یہ نام لیا جاتا ہے ایک ہی نام IHRI ہمارے سامنے آتا ہے، اور ایک نئے اور جدید دور کے تقاضوں کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے آپ نے ایک اسپیشل چلڈرنس، خصوصی بچوں کو، اسے میں معذور بچے نہیں کہوں گا، خصوصی بھی نہیں کہوں، شاید اس کے لیے کچھ اور ٹرمز بھی آپ لوگوں نے ایجاد کیے ہیں۔ میں ضرور چاہوں گا کہ رزاق پردیسی بزنس مین، بہت سارے کام تھے کرنے کے لیے، اس کام میں ایسا جت گیا ہے کہ الحمدللہ ایک دو اور اب ملٹیپل جو ہے وہ سینٹرز الحمدللہ آپ کے، ایک بڑی ٹیم آپ نے بنا لی ہے، اور اپنے بہت سارے دعاؤں کے لیے بڑے دریچے کھول دیے آپ نے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس آغاز کو، کیسے ہوا وہ آغاز، اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں، تھوڑا سا مختصر بیان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ان کا بہت شکریہ، اتنی پیاری نعتیں مقبول ہمیں سنائی، الحمدللہ، بہت شکر گزار، جزاک اللہ۔ دیکھیں، ہر چیز اللہ کی رضا سے ہوتی ہے، اور اللہ کے کام کرانے کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ کیا خوب۔ یہ جو کام ہے یہ اس طرح ہوا کہ سوچ بدل دی میری۔ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو اب تو ماشاءاللہ 20 سال کا ہو گیا، الحمدللہ۔ تو تب دل میں آیا کہ یار اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، بالکل۔ تو وہ کچھ سال لگے سمجھنے میں، اور پھر میں نے نیت بنائی کہ یار کچھ تو کروں گا ایسا کہ کم سے کم 100 بچے، ان کے لیے کوئی بھی فائدہ پہنچے۔ تو وہاں سے جرنی شروع ہوئی، 100 بچوں کا ٹارگٹ۔ 100 بچے کا ٹارگٹ۔ تو اس وقت میں افریقہ کے اندر بزنس کئی سالوں سے، 92 سے میں افریقہ میں بزنس میں، اپنی فیملی بزنس میں لگا ہوا تھا۔ تنزانیہ رہا، پھر زامبیا رہا۔ تو زامبیا میں بچوں کے ساتھ تھا، تو تب پتہ چلا 3 سال 4 سال کا بیٹا ہوا تھا، اس کو پتہ چلا کہ اس کے مسئلے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بیچارہ چلنے اور بہت ساری چیزوں میں معذوری ہے۔ تو اس کے لیے تو علاج جو کرنا تھا دنیا بھر میں جہاں جاتے تھے کوشش کرتے تھے، کبھی ساؤتھ افریقہ تو کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ تو یہ سوچتے کہ یار اگر یہ بچے ایسے معاملات کے ساتھ اگر کسی بھی گھر میں ہوں تو جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کا کیا ہوگا، کیونکہ پیسہ بہت امپورٹنٹ چیز بھی ہے، اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، نہ کھانا کھا سکتے ہو نہ پانی پی سکتے ہو۔ آج کل تو پانی بھی کراچی میں سارا پیسے سے ملتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، تو اس کے بعد علاج کے علاوہ یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی؟ تو میں نے یار کم سے کم 100 بچوں کے لیے میں سوچ رکھتا ہوں، اللہ نے کبھی موقع دیا تو کریں گے، یعنی سوچ رکھی۔ اور پھر میں دنیا بھر میں کافی انسٹیٹیوٹ ہیں، NGOs ہیں، ڈاکٹرز ہیں، فلم تھراپسٹ ہیں، ان کے ساتھ ملتا تھا، بات کرتا تھا، ڈیبیٹ کرتا تھا کہ یار کوئی طریقہ بتاؤ، کوئی رستہ بناؤ۔ تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ 2016 کے اندر زامبیا کے اندر میں نے سینٹر کھولا افریقہ میں، ماشاء اللہ ابھی بھی چل رہا ہے۔
لگتا ہے تقریباً 8-8.5 سال ہو گئے. پہلی شروعات وہاں سے کی, زامبیا میں پہلا سینٹر. زامبیا میں پہلے تو سینٹر کھولا. وہاں پہ میری جو پارٹنر تھی آئرش تھی, یو کے کی ٹیکس کنسلٹنٹ تھی, بہت ماشاء اللہ پڑھی لکھی. ان کے بچے کو تھا, ان کے شوہر وہاں پہ ایک ٹاپ ملٹی نیشنل کمپنی کے ڈائریکٹر تھے زامبیا میں, انگریز تھے, بڑے پروفیشنل تھے. تو وہ میرے پاس آئے, وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنے بچے کی وجہ سے یا تو یو کے موو ہو جائیں یا کوئی چھوٹا موٹا سینٹر کھولیں. تو انہوں نے بل گیٹ فاؤنڈیشن کو اپلائی کیا تھا. تو جب میٹنگ ہوئی ایک دوست کے تھرو کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان سے ملیں, ان کو بھی انٹرسٹ ہے. وہ ہم بیٹھے تو بات چلی تو پتہ چلا کہ ان کا یہ انٹرسٹ ہے لیکن فنڈ کی وجہ سے لیک کر رہے ہیں. تو ہم نے اسی کو 15 منٹ کی میٹنگ کے اندر ڈیسائیڈ کر لیا. میں نے بولا کتنا فنڈ ہے؟ تو انہوں نے بتایا ٹھیک ہے, میں نے آدھا فنڈ میں لگاتا ہوں, آدھا آپ لگائیں. تو اس طرح ہم نے وہ اسٹارٹ کر لیا. تقریباً 3-3.5 سال لگے, تب جا کے وہ سینٹر سسٹین ہوا. یعنی اپنا خرچہ نکالنے کے ہم کیا کرتے تھے, سسٹینیبل ماڈل پہ کام کرتے تھے. 100% فری اس وقت نہیں کر سکتے تھے کیوں وہاں اتنی ایکسپینسو تھے. ہمارے ایک تھراپسٹ انگریز کام کرتے تھے, گورے کام کرتے تھے. $3,000 آج کے حساب سے 9 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ پہ ہوتے تھے پر تھراپسٹ. بڑا ایکسپینسو تھا. رینٹل بھی $2,000 مہینے کا رینٹ تھا, اور بڑی ایکسپینسو وہاں میڈیکل کی فیسلٹی نہ ہونے کے برابر تھی اس ٹائم کے اندر. تو ہم نے اپنا ایک سسٹم بنانے کی کوشش کی. تو ہم نے اچھے لوگوں کو لیے, کوئی ساؤتھ افریقہ سے آئے, کوئی ادھر سے آئے, کوئی یورپ کا تھا. تو ان کی ٹیم بنائی, اپنے وہاں کے لوکل ہم نے ایکسپرٹس لیے. کرتے کرتے ٹیم بنی, 3 سال میں سسٹین ہو گیا, کام سمجھ میں آ گیا. میمن کا بچہ ہوں, دھندا کرنا آتا ہے, کام سیکھ لیا, سمجھ میں آ گئی. میں نے بولا انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے. پھر ایک ٹائم آیا کہ پاکستان موو ہونے کا ٹائم آیا کہ میرے والدین ایج تھی, بیمار رہتے تھے والدہ کی وجہ سے. تو 2018 میں کراچی شفٹ ہوا. شفٹ ہونے سے پہلے میں مائنڈ سیٹ بنا کے آیا تھا کہ میں پاکستان جاؤں گا نا تو دھندا تو کام تو کریں گے ہی, کوئی نہ کوئی نیا کام بھی کریں گے. لیکن موٹیویشن کچھ اور تھی کہ کام کے ساتھ ساتھ ہمیں اس مشن کو بھی آگے بڑھانا. تو پاکستان میں آیا 2018 میں. تو ہم نے یہاں پہ میں نے پورے مارکیٹ کے اندر سارے انسٹیٹیوٹ وزٹ کیے. تو میں نے دیکھا کہ یہاں تو 90% 95% کام کرنے والے سارے فنڈ کے لیے کام کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. چند ایک انسٹیٹیوٹ تھے, اچھے تھے لیکن بہت ایکسپینسو تھے. ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. یعنی مہینے کے 1-1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہو, پیسے والا بھی 10 دفعہ سوچتا ہے. پھر اس کے لیے لانا لے جانا وہ الگ ایکسپینس ہے, ڈرائیور رکھو, سب چیزیں کیئر ٹیکر, وہ بڑا مشکل کام, بہت مشکل ہے. تو میری جرنی اس میں نکلی تھی کچھ سال. تو میں نے بولا یار پاکستان میں کھولنا ہے تو اس کے طریقے کار. تو الحمدللہ ہم نے ایک سینٹر کھولا کلفٹن میں, ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا. اس کو الحمدللہ ابھی 5 سال ہو جائیں گے. 2-3 سال تک ریسرچ سروے سسٹم بنانے کے لیے چیزیں کرتے رہے. پھر اس کے بعد ہم نے آن لائن ہم نے ہوم سروسز اور کچھ اداروں کے ساتھ ٹائی اپ کیا تھا. اور کورونا نے آ کے ہمارا پورا کام ختم کر دیا. یعنی کورونا کے اندر ان بچوں کا بڑا نقصان ہوا. جو ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہم نے WMO کو ساتھ لیا, ورلڈ ویمن آرگنائزیشن. انہوں نے 300 بچے رجسٹر کیے. اور کورونا سے پہلے ہم نے ان کو تھراپیز بھی دلواتے تھے, ان کی اسسمنٹ بھی کرواتے تھے, ان کے ٹرانسپورٹ کا بل بھی دیتے تھے, اور ان کے خرچے پورے دیتے تھے. تاکہ بہت زیادہ تر بلکہ 99% اس وقت جو بھی تھے وہ نان افورڈنگ تھے. تو ان کی ساری چیزیں ہم نے دیکھنی تھی. تو الحمدللہ وہ کرتے رہے. پھر کورونا آیا تو کورونا میں ایک دم سب گھر پہ بچے بیٹھ گئے. صحیح بات ہے جی. تو ہم نے ہوم سروس اسٹارٹ کی, ان کے گھروں پہ سروس اسٹارٹ کرائی. جو نہیں آ سکتا ان کے گھر پہ پہنچتے تھے. بہت خوب. وہ بھی الحمدللہ اب تک شروع ہے. پھر ہم نے کلفٹن پہ ایک پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیا, وہ بھی رمضان میں 5 سال ہو گئے. اس میں سٹارٹ کیا, وہاں سے ہم نے سب سے پہلے یہ جتنے بھی بچے تھے ان کی اسیسمنٹ شروع کی 300-350 بچوں کی رمضان کے مہینے میں. پھر ہم نے کام شروع کیا. اس سینٹر کو ہمیں 2 سال لگے سسٹین کرنے میں. پہلے سینٹر کو 2 سال لگے. 2 سال کے بعد ہم نے بلدیہ ٹاؤن کے اندر ایک سینٹر سٹارٹ کیا. بلدیہ ٹاؤن میں پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا کیمپ کیا تھا. وہ کب کی بات ہے جو بلدیہ ٹاؤن والا سینٹر ہے؟ بلدیہ ٹاؤن والا سینٹر 2022 کے اندر ہوا ہوگا. صحیح. اور اس ٹائم پہ ہمیں وہاں پہ السلامہ ہاسپٹل کے اندر ایک میڈیکل کیمپ کرنے کے لیے بلایا گیا. تو ہم نے اس ایریا کے لوگوں کو سروے کیا, بچوں کے اندر اسکریننگ کی کہ کون سے بچے ہیں, ان کی کیا معذوریاں ہیں. تو 37 بچے آئے تھے. جی. زیادہ تر ویل چیئر اور ٹولس کے لیے آئے تھے. ٹولس بھی الحمدللہ اس وقت WMO نے ہمیں ڈونیٹ کیے تھے الحمدللہ. تو 37 بچے اسٹارٹ ہوئے, اور وہ 37 بچے آج وہاں پہ 1150 بچے ہیں 3.5 سال میں. کیسے بڑے ہیں یہ بچے؟ 37 بچوں سے 1150, 1000 سے زائد بچوں کا
کو سنبھالنا, ان کو دیکھنا ایک طویل گفتگو ہے. یقیناً طور پر مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن وقفے سے واپس آ کر اس جرنی میں کہاں تک جانا ہے, اور پھر ان بچوں کے بیسک مسائل کیا ہوتے ہیں, اور ان کے پیرنٹس یقیناً طور پر جو ان افورڈنگ نان افورڈنگ پیرنٹس ہیں وہ کیسے ان معاملات کو دیکھتے ہیں, اور کتنا IHRI ان کا سپورٹ ان کے ساتھ رہتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, اور انشاءاللہ وقفے کے ساتھ وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور پردیسی صاحب سے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. ترقیاتی کاموں سے منسلک شہر قائد کا بااعتماد نام ہنانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اینڈ ڈاکس پراپرٹیز. گزشتہ پروجیکٹ اسٹار ریزیڈنسی کی کامیابی کے بعد ہنانی بلڈرز اینڈ ڈاکس پراپرٹیز کا ایک اور شاندار پروجیکٹ اسٹار مینشن, ہاسکنگ روڈ گارڈن ویسٹ, بالمقابل دی ایجوکیٹر اسکول کے ساتھ 2 سائڈ کارنر ویسٹ اوپن پلاٹ, چاروں طرف سے پر رونق ایک جدید طرز کا رہائشی منصوبہ, جہاں پر پروفیشنل آرکیٹیکٹس اور انجینئرز کی مدد سے بننے جا رہا ہے جدید ایلیویشن کے ٹوین ٹاورز. گارڈن ویسٹ میں پہلی بار 4 فلور پارکنگ اور 18 فٹ وائڈ ریمپ. پروجیکٹ ہنانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اینڈ ڈاکس پراپرٹیز. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. خوش آمدید ناظرین, ایک بار پھر رحمت ہے مہمان کے اس خصوصی سیگمنٹ میں, جہاں IHRI کے فاؤنڈنگ چیئرمین عبدالرزاق پردیسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. رزاق صاحب, ذکر ہو رہا تھا بلدیہ ٹاؤن میں جہاں 350 بچے پہلے رجسٹرڈ ہوئے, اور اب ان بچوں کی تعداد اس قلیل عرصے میں 3.5 سال 4 سال میں کہوں گا اس میں 1150 بچے اب آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سینٹر میں کیا کیا بیماریوں کے ساتھ وہ بچے آ رہے ہیں, کیا پرابلمز ہیں ان کو, اور پھر ان کے پیرنٹس کا ان کے ساتھ جو کنیکشن تھا. یقین کیونکہ اس چیز میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. پیرنٹنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, ڈفرینٹ ہو جاتی ہے عام ایک نارمل بچوں کے مقابلے میں. تو اس کو آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے 37 بچوں سے 1150 بچے ہوئے اس وقت. 300 ویٹنگ لسٹ میں, 300 ہمارے پاس جگہ کی کمی ہے ابھی بھی. جی, تو ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تو ملٹیپل ٹائپ کے بچے تھے, جن کے کسی کے ڈاؤن سنڈروم ہے, کسی کے آٹسٹک بچے ہیں, زیادہ سی پی بچے ہیں, سیریبرل پالسی کے. سیریبرل پالسی ہوتا ہے کہ پیدائش کے ٹائم پہ آکسیجن نہ آنا. آدھے 1 منٹ کے لیے اگر آکسیجن آپ کے برین تک نہیں پہنچتی تو آپ کی جو وائرنگ برین اور باڈی کی ہے نا, شارٹ سرکٹ ہوتی ہے. جو میرے بیٹے کا بھی سی پی, تو میں اسے بڑا ریلیٹ کرتا ہوں. سی پی بچے کہلاتے ہیں. سی پی بچے کہلاتے ہیں, جن کے ہاتھ پاؤں اور بیچارے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں باڈی کے اندر. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو باڈی اور مائنڈ کی کوآرڈینیشن ہے نا, وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے, افیکٹ ہوتی ہے, افیکٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد برتھ کیس ہی بائی بورن. اس کے بعد پھر یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اس کا علاج ہے ارلی, جتنا جلدی بچہ آپ کے پاس آ جائے, جتنے ارلی اسٹیج میں 3 سال 4 سال کے اندر, تو آپ اس کی جو مائل اسٹون کو ہے نا آہستہ آہستہ گیپ کو کور کر لیتے ہیں. اب اگر آپ کو 10 سال 12 سال کے بعد بچہ ملتا ہے تو اس کی فزیکل کنڈیشن اتنی ڈسٹروائے ہو چکی ہوتی ہے, اس کی مینٹل کنڈیشن, اس کی سوچنے کی, اس کی بہت سارے مسل ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. جیسے جیسے گرو کر دیتا ہے, جنرلی ہمارے نیورولوجسٹ کہتے ہیں کہ 6 سال کے اندر ہے نا انسان کا ذہن ہے نا, سمجھ لیں کہ اس کی الاسٹک کی طرح ہوتا ہے, اس کو آپ جیسے چاہیں مولڈ کر سکتے ہیں.
6 साल तक। जी, 6 साल के बाद वो प्लास्टिक हो जाता है, एक तरीके से इसके बाद बढ़ने की सलाहियत उसकी कम हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और सीपी बच्चों का मुझे भी समझ आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए भी डाउन सिंड्रोम बच्चे कौन से कहलाते हैं? डाउन सिंड्रोम बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, इनके आप देखेंगे बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, इनके देखेंगे माशाल्लाह खूबसूरत से, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, जैसे मस्ताने बच्चे नॉर्मली, मस्ताने भी नहीं कहते, लेकिन उनमें बहुत अच्छी वो होती है। अच्छा, थोड़ा सा इनका इश्यूज जो होते हैं उसको मैनेज करना समझ रहा हूँ मैं, मतलब बिल्कुल ये मेंटली वो बिल्कुल इनके अंदर बहुत सारी ऐसी हर बच्चे के अंदर इतनी क्वालिटीज होती है कि अनबिलीवेबल है। यानी कोई भी बच्चा हो, चाहे कोई भी चैलेंज के साथ हो, उसकी अलग यूनिक सी अपनी क्वालिटी होती है हर इंसान के। आप देखें ना, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, आइंस्टाइन ऑटिस्टिक था, दुनिया के बड़े बड़े नाम आप लें जिन्होंने दुनिया में इतने बड़े बड़े काम किए, ऑटिस्टिक थे। इनको क्या इशू होते हैं? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम के बच्चे होते हैं, वो दुनिया को अपने डिफरेंट उससे देखते हैं, इनके सेंसरी इश्यूज होते हैं। सेंसरी इश्यूज यानी बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो इनका ब्रेन ट्रिगर करता है। जैसे बहुत से आपने केसेस सुने होंगे, किसी को रंग से, किसी को शोर से, किसी को लाइट से, किसी को कलर से, या किसी को एलर्जी, हाँ उससे वो होता है, कोई इनको ट्रिगर कर रहा होता है। समझ रहा हूँ मैं। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, हमारे पास बहुत दफ़ा कहते हैं ना कुत्ते को बहुत सारी ज़बान है, तो जब बैठा होता है तो उसको कोई ऐसी चीज़ सुनाई में आती है, बहुत हल्की सी सीटी, वो हमें सुनाई नहीं। तो जैसे बच्चों के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा काम क्या होता है कि हम इन बच्चों की सबसे पहले जब असेसमेंट करते हैं तो इनकी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होती है, फिर इसके बाद इनकी फिजिकल असेसमेंट होती है, इनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, इनकी आईक्यू निकालते हैं, इनकी ऑक्यूपेशनल असेसमेंट होती है कि इस वक्त बच्चा किस किस चीज़ को कर सकता है। अगर 3 साल का बच्चा है तो 3 साल के बच्चे की जो माइलस्टोन है वो पूरी कर रहा है कि नहीं। अगर 5 साल का बच्चा है तो इसकी ये, अगर वो अपनी माइलस्टोन से पीछे है तो उसके असेसमेंट में पता चल जाता है कि 5 साल का बच्चा ये 3 साल वाले काम कर रहा है। अगर 3 से 5 साल पे लेके आना है तो ग्रेजुअली तो हम क्या करते हैं कि इसकी फिजिकल कंडीशन को, इसकी मेंटल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन को, बिहेवियर्स को, हर चीज़ को पूरी टीम सेट करके आहिस्ते आहिस्ते गोल प्लान के हिसाब से चलती रहती है, उसको सिस्टम में लेके आते हैं। इंडिपेंडेंट बनाना हमारा टारगेट। अब क्या मतलब मैं कहूँगा कि ये वो कार्य खैर है जिसमें किसी घर को ये सहूलत मिल जाए कि एक इदारा इनके उन बच्चों की जिसकी हिफाजत करना खुद उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसको संभाल रहा है, उसके बारे में गाइडेंस दे रहा है, और ना सिर्फ गाइडेंस दे रहा है बल्कि उसकी सपोर्ट में बहुत कुछ खर्च कर रहा है। खर्च यकीनी तौर पर एक नॉर्मल बच्चे के मुकाबले में इन बच्चों के अखराजात मुख्तलिफ होते हैं, ज़्यादा होते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि ठीक है ये स्कूल नहीं जा सकते, शायद पढ़ भी ना चाहते हैं उसमें, लेकिन उनके लिए जो है बहुत कुछ करने की ज़रूरत होती है। कैसे मैनेज हो रहा है, एक के बाद दो के बाद तीन, अब ये सब चीज़ें? देखिए, हमने पहला सेंटर खोला तो ये सोचे थे कि अब खुद करना पड़ेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले के अंदर सस्टेन हो गए, अब अपनी जेब पे, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ा, फिर किया दूसरा, फिर आहिस्ते आहिस्ते मैंने फैमिलीज़ के अंदर अपनी फैमिली में बोलना शुरू किया। करते 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 हमारी फैमिली बड़ी होती चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह। डोनर की फैमिली साथ आते हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। इस हमारे 2 हफ्ते पहले रमज़ान से 3 दिन पहले हमारा एक बड़ा इवेंट था, 5 साल हो गए थे, तो हमने मैरियट के अंदर एक बड़ा इवेंट रखा था। तो उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छी एक ग्रांट अप्रोच की, असिस्टिव डिवाइस के लिए भी दी 1 करोड़ रुपए, और 2 करोड़ रुपए उन्होंने हमें इन बच्चों के सपोर्ट के लिए भी दी। तो कहने का मकसद ये कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है नीड से कम है लेकिन स्टार्ट तो हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ आ रहे हैं। लोगों के को नज़र तो आया, कम से कम एक अवेयरनेस तो क्रिएट हुई कि ये भी एक चैप्टर है जिसको हमें खोलना होगा। मतलब एक बहुत सिंपल सी बात है, आप कोई भी काम करते हो ना तो काम अच्छा करोगे ना तो दो लोग आके बोलेंगे ये तो अच्छा काम है, मुझे भी कुछ बताओ। तो काम मैंने पहले 4 साल किसी को 3 साल आवाज़ नहीं दी, मैं अपने तौर पे करता रहा, भाइयों के साथ और कज़न्स के साथ कि यार ये मसले, सब मुझे सपोर्ट करते थे। मुझे जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं हो काम से, दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात। तो 2-3 साल लगे, मैंने बोला अब अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वालिटी कर रहे हैं, काम ऐसा कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी चेंज हो रही है। और हमारी टीम को हमेशा से हर किसी को, हर थेरेपिस्ट को आप कभी पूछें, मैंने ये नहीं कहा कि यार कितने बच्चे हैं, कितने पैसे इनसे आएंगे या किस तरह हम करेंगे। मैं ये बोलता था कि ये बच्चे हैं ना, इम्पैक्ट क्रिएट करना है, इनकी लाइफ चेंज करनी है, आप सिर्फ इस पर फोकस करें, आप काम को इस तरह देखें कि इनकी ज़िंदगी में मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए मेरे पास, ये रेडी होकर निकल जाए। नॉर्मली क्या होता है, इदारे अपने पास रखते हैं कि यार हमारी बिलिंग खत्म हो जाएगी, हॉस्पिटल में आप जाएँ वो आपको लंबा करते हैं, बिलिंग करते हैं। हमारे पास कोई अननेसेसरी टेस्ट का चक्कर ही नहीं है, कोई लैब टेस्ट, कोई अननेसेसरी कोई चीज़ नहीं। हम तो वैसे भी डॉक्टरों को रेफ़र करते तो एक लिमिटेड चीज़ के लिए जो ज़रूरी है,
جو نیورو کی ایک دو چیزیں چیک کرنی, باقی اس کے علاوہ نیڈ ہی نہیں ہے. جس بچے میں زیادہ مسئلے ہوتے ہیں اس کی ہم کچھ چیزیں چیک کراتے ہیں. اچھا اس میں بھی سبسڈیز ہم کو ملی ہوئی ہیں, ہم سبسڈیز لیتے ہیں, ان بچوں کو پرووائڈ کرواتے ہیں. بلدیہ ٹاؤن میں 1150 بچے جو سروسز لے رہے ہیں 100% فری ہے, 1 روپیہ چارج نہیں کرتے الحمدللہ. وہاں پہ ان کو سارے ٹولز دیتے ہیں, کان کا آلہ ہو, آنکھوں کے لیے چشمے ہوں, ان کی اپنا ویل چیئر ہو, بیساکھی ہو, سی پی چیئر ہو, کوئی بھی چیز 100% ہر چیز ملتی ہے. ان کے سبلنگس کو 108 بچوں کے, ان کے بھائیوں کو بہنوں کو جو اسکول نہیں جاتے تھے, ہمارے ساتھ ایک کولیبریشن میں ایک ادارہ ہے, ان کو فری ایجوکیشن دلوا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کو بہت سے ایسے بچے جن کے ہائیجین اور نیوٹریشن کے پرابلم, بچہ ہے آتا ہے اس کے گھر کے اندر ماحول کے اندر کھانا پینا اتنا ان کو سفیشینٹ ملتا نہیں ہے جس میں نیوٹریشن ہو, تو ان کو ہم نیوٹریشنل پیک دیتے ہیں جس کے اندر پیڈیا شور ہوتا ہے, جس میں سیلانی ہمیں بہت بڑا سپورٹ کر رہا ہے. سیلانی ہمیں سارا پیڈیا شور دے رہا ہے اس وقت. اس کے ساتھ ڈائپرز دیتے ہیں, نیپی ریش کریم دیتے ہیں, نیڈو ملک دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر طاقت آئے تو ان کی ایکسرسائز کرا سکے. کوئی باڈی میں جان ہی نہیں ہے, آپ اس کے اوپر جتنا بھی محنت کرو فائدہ نہیں ہوگا. تو بہت سے ایسے گھر ہیں تقریباً 60-70 کے قریب جن کو یہ نیوٹریشن پیک جاتا ہے. پھر تقریباً 100 گھر کا راشن جو انڈر 10,000 انکم والے گھر ہیں اسی ایریا میں, تو ان کو تقریباً 2 سال سے ایک راشن بینک ہمارے ساتھ جوائن کیے. تو ماہانہ ان کو ماہانہ راشن جاتا ہے. ابھی میرے پاس US سے کسی نے اپروچ کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی راشن دیں, 200 گھر کا راشن منتھلی باندھنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد امید ہے کہ وہ بھی شروع ہو جائے گا. پھر وہاں پہ ہم نے ایک ادارے کے ساتھ کولیبریشن میں ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو سوئنگ مشین لگوا دی, اور وہاں سے یہ لوگ گھر بیٹھے سیٹ کور بناتے ہیں. سیٹ کور میں ہوتا یہ کہ ایک کمپنی ہے جو سیٹ کور کے ٹھیکیدار ہے, وہ بنوانے کے لیے ان سے بیچتے ہیں. بائکیا سے مال جاتا ہے, بن کے آتا ہے, اور مہینے کے 20, 25, 15 جو بھی ان کی جتنا محنت کریں اتنا کماتے ہیں لوگ. تو ایک انکم کا بھی ذریعہ, روزگار کا بھی ذریعہ الحمدللہ اسی بلدیہ ٹاؤن کے لیے. تو بلدیہ ٹاؤن میں اس وقت سب سے بڑا سینٹر, سب سے زیادہ کام کریں. پھر ابھی 3-4 مہینے پہلے ہم نے وہاں پہ اسی کے ساتھ ہی ایک پارک 1200 گز کا ہم نے پورا پلاٹ تھا, وہ ہم نے پورا اس کو پارک بنایا, اسپیشل نیڈ پارک. اس کے اندر ان بچوں کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز کی, جھولے لگائے, ان کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ یہ لوگ بیٹھتے ہیں. اپنا تھوڑا مینٹلی پیرنٹس کے لیے سب سے بڑا اسٹریس ہوتا ہے, ماحول بہت ضروری ہے. ان کے لیے بہت اچھا ماحول بنا ہوا الحمدللہ, بہت سسٹمیٹک ہو گیا. اچھا ایک چیز جو میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے, تھیلیسیمیا ایک ایسا مرض تھا جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں پریونٹ ہو گیا ہے, اور یہ ایسے بچے اب تھیلیسیمیا بچے اور دنیا کے کئی ممالک پیدا نہیں ہو رہے. ہم بھی اس کی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ دو مائنر جو ہیں وہ شادی نہ کریں. تو اچھا یہ جو بچے ہیں کیا یہ اس کو پریونٹ, ان کی پیدائش کو پریونٹ یا کم از کم کیا جا سکتا ہے ان ایام میں جب عورت حاملہ ہو, یا اس وقت پیدا ہو رہے ہوں بچے, یا جس وقت ڈیلیوری ٹائم ہوتا ہے اس وقت ڈاکٹرز کی غفلت یا اس وقت صحیح انتظامات کا نہ ہونا. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پریونشن بھی کوشش کی جا سکتی ہے اس میں؟ دیکھیں بہت زیادہ ہو سکتی ہے. ان ارلی انٹرونشن کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو رورل ایریا کا ہے. جی ہاں بالکل. جیسے گاؤں گوٹ ہیں, سندھ ہے, بلوچستان ہے, KP کے, سب سے زیادہ وہاں سے یہ بچہ نکلتا ہے, اس لیے کہ وہاں پہ ڈاکٹری یا ڈاکٹروں کے پاس بچوں کی ڈلیوری کم ہوتی ہے. گھروں میں دائیاں کرتی ہیں یا ان پروفیشنل نرسز کرتی ہیں, تو ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پھیلتا ہے. تو اس کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر ان کی ٹریننگ کی جائے. ابھی ہم نے بیچ میں ایک اور بھی پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا جو کہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہو گیا. وہ تھا اپنا کہ جو بچے 7 مہینے 8 مہینے میں پیدا ہو جاتے ہیں, 7 ساڑھے 7 8 مہینے میں, تو ان کی باڈی کے پارٹس کمپلیٹ نہیں ہوئے ہوتے ہیں. نیچر ہے 8-9 مہینے میں کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ارلی ہوتا ہے, تو 7 مہینے 6 مہینے 6.5 مہینے والے بچے پہ تو ان کی آئز کی وہ نہیں ہوتی, پیدا نہیں ہوتی. تو ان کے اندر چانسز ہوتا ہے کہ یہ لوگ نابینا پن کی طرف جائیں گے. تو ہم نے اس کا ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا ڈاکٹر ریدی کے ساتھ, جو آئز کے بہت بڑے ٹاپ کے وہ ڈاکٹر ہیں, اور سعودی کے اندر انہوں نے کئی سالوں کی محنت کے بعد سعودی کے اندر 0% کر دیا کہ کوئی بھی بچہ ایسا جو ارلی پیدا ہوا, وہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ان کے پاس بہت ہائی فائی مشینری ہوتی ہیں جس کے اندر وہ آئز کی چیکنگ کرواتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے ہے نا کافی ہاسپٹلس کے ساتھ ہماری ٹائی اپ بھی ہوئی. بہت سے ایسے ہاسپٹل ہیں جو فری میں بھی کرنے کو تیار ہیں. اس میں آغا خان آیا تو آغا خان چارج کر ہے, باقی کچھ ایسے ہیں جو ہمیں فری میں ہی کر رہے ہیں. تو ان بچوں کی خالی اسکریننگ ہے,
صحیح ٹائم پہ ارلی ایئرس کے اندر اسکریننگ ہو جائے نا ان بچوں کی, تو مشین سے ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے, ان کو بہت ایزیلی چیک کیا جا سکتا ہے. تو اس کی ٹریننگ دائیوں کی ان کی کر سکتے ہیں رورل ایریا میں بھی. تو اس کے بہت سمپل ماڈل ہیں, سمجھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس کے چارٹس پہ بھی سمجھایا جا سکتا ہے, اس کی آن لائن ٹریننگ بھی کی جا سکتی. تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ بچ سکتا ہے, بچے کی آنکھ بچ سکتی ہے. تو ایسے بہت ساری چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے سیگمنٹ ہیں, ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کریں, ان کی اسپیشل ایجوکیشن پہ کام کریں, ان کی اپنا مین اسٹریم اسکول میں موو کرتے ہیں, ان کو ریڈی کر کے ہم نارمل اسکول میں ان کو بھیجنے کی تیاری کرتے ہیں. کیا بات, ہر مہینے ہمارے کچھ بچے کوئی نہ کوئی مین اسٹریم میں جاتے ہیں, ہم ان کو انکلوژن کی طرف لے کے آتے ہیں. ہم سب کو مل کر ایسے احباب کی جو ایک ایسے بچے کو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے پیرنٹس تھک ہار چکے ہوں, اور اگر وہ بچے ہماری کچھ محنت سے, کچھ تھوڑی سی محنت سے آگے جا سکتے ہیں اور مین اسٹریم بچوں میں, نارمل بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے, تو شاید اس سے بڑا صدقہ جاریہ, اس کا بڑھنے والا ایک ایک قدم آپ کے لیے کیا نئے دروازے کھولے گا, شاید میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے کئی لوگوں کو یہ خدمت کا جذبہ دیا ہے, اور عبدالرزاق پردیسی صاحب ایک عرصے سے میں انہیں جانتا ہوں, اسی کام میں جتے ہوئے ہیں, اور اب اتنے ایکسپرٹ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2 4 6 ڈاکٹرز بیٹھے ہوں اسی لیول کے, تو شاید رزاق صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ معلوماتی طور پر جن بچوں سے پریکٹیکلی یہ ملتے ہیں, جن پیرنٹس کے ساتھ وہ پریکٹیکلی ملتے ہیں, کئی گنا زیادہ ان سے مشاہدہ اور ان کا تجربہ ہے. بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. آپ کی جرنی یقینی طور پر ایک خاص سمت میں ہے, اور میں اس کو کبھی بھی صورت اس کو میں کمتر نہیں کہوں گا, لیکن ایک چھوٹی سی جرنی دی میمن ٹی وی کی بھی ہے, علی گوڈل بھی ہے. کسی نہ کسی انداز میں آپ ہی جیسے احباب کی باتوں کو آگے بڑھانا, اویئرنیس کریٹ کرنا, کمیونٹی اور کارپوریٹ سیکٹر میں اور ہمارے تجارتی اداروں میں اپنا ایک منفرد مقام مختصر سے عرصے میں بنانے والے علی گوڈل, کیا کہیں گے آج آپ ہماری اس رمضان نشریات کا حصہ ہیں؟ پہلے میں آدھی منٹ کی ایک اور بات کر لوں, ضرور, کیونکہ میری بات پوری اس لیے نہیں ہوئی کہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. شروع دیکھیے الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 6 کیمپسز ہیں, اور 6 کیمپسز کے اندر تقریباً 2300 بچہ ہے ہمارے, 2300 بچہ ہے. اور 2 سینٹر میں نے ابھی رمضان سے پہلے کام شروع کرا دیا ہے. ایک لیاری میں فری سینٹر آ رہا ہے, اس ایریا کے اندر سراؤنڈنگ میں تقریباً 3-3.5 بچہ ہے جو معذوری میں, جو ہاکسبی سے لے کے کھارا در میٹھا در تک کا پورا ریجن, پیچھے ہم سائٹ ایریا تک جا سکتے ہیں. تو اس ایریا کے اندر یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب سے بڑا سینٹر ہوگا الحمدللہ. تو لیاری میں ہمارا انشاءاللہ امید ہے کہ اپریل کے اینڈ تک کھل جائے گا. اس کے فوراً بعد MMC کے اندر ہمارا میمن میڈیکل کمپلیکس ہے حسین آباد, وہاں بھی کام شروع ہو گیا ہے, وہ بھی ہوپ فلی اپریل میں ہی کھل جائے گا الحمدللہ. تو یہ دونوں سینٹر ہیں, اور پھر اس کے بعد 2 سینٹر اور ہمارے اس سال کے لیے پائپ لائن میں. امید ہے کہ ہم 10 سینٹر تک پہنچ جائیں گے سال کے آخر تک, کم و بیش 4,000-4,500 بچوں پہ ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو اگلے سال ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پاک ان کو تعدیر سلامت رکھے ان بچوں کے لیے. تو ہم کم و بیش 9 سے 10 سینٹرز کی طرف آپ کی بات کرائیں گے, اور انشاءاللہ اسی اسٹوڈیو میں ہمارے میمن ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہوں گے, اور ہم ان کی کارکردگی کو ایویلیوٹ کر رہے ہوں گے. سر میمن ٹی وی کے لیے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میمن ٹی وی میرے آنکھوں کے سامنے اسٹارٹ ہوا ہے, پہلے دن سے ہی میں ان کے ساتھ ہوں. علی گوڈل کا سیکنڈ جو ٹرانسلیشن ہوئی تھی وہ میری تھی. کیا بات, پہلی ڈاکٹر فاروق ستار کی انہوں نے کی, سیکنڈ میری کی تھی. تو علی تو ہمارا بچہ ہے. کورونا کے ٹائم میں بھی بہت کام کیا ہم نے مل کے, اور کورونا کے بعد جب سے یہ میمن ٹی وی ہوا, علی نے بہت محنت کی. آج میں آ کے حیرت میں آ گیا ماشاءاللہ, آپ کا اسٹوڈیو اور آپ کا سیٹ اپ اور آپ کی ٹیم کو دیکھ کے ماشاءاللہ. رات دیتا ہوں علی کی, آپ لوگوں کی, دی میمن ٹی وی کی, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت آگے جائیں گے, بہت فرق پڑے گا. آپ دیکھیے, میری بات لکھ لیجیے گا, میں کوئی بڑا ہو تو نہیں ہوں, لیکن تھوڑا بہت تو سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح سے سمت جا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اچھے لیڈرز کو لے کے آ رہے ہیں. سب اچھے لیڈرز مجھے دکھ رہے ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں اور خوش ہو کے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو کام دکھتا ہے. کیا بات ہے, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور جب یہ احباب جنہوں نے دنیا دیکھی ہے, جنہوں نے دنیا کے میں کہہ رہا ہوں باٹم سے لے کے ہائپ تک کے تمام لوگوں کو دیکھا ہے, ملتے ہیں, وہ جب آ کے ہمارے اس کاوش اور کوششوں کو سراہتے ہیں, تو یقینی طور پر ہمارا دل بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اور ہم امید کے ساتھ کہ اس امید کے ساتھ کہ آگے آنے والے دنوں میں اس کام کو اور بڑھائیں گے ان تمام احباب کی مشوروں کی روشنی میں. اب وقت ہو رہا ہے ختم آج کی ٹرانسمیشن کا, اور دعا سے پہلے یقینی طور پر ایک کلام ہوگا بدر منیر صاحب کا, اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک کلام پیش کرتا ہوں. ارشاد. بہت پیاری گفتگو. سایہ نظر کرم دی کرے سونے آوے, سایہ نظر کرم دی کرے سونے آوے,
سن عرض میری، سن عرض میری سایہ نظر کرم دے، میں تتڑی دیا سن دے صدا، اے در چھڑ کے کس در جاواں، میں تتڑی دیا سن لے صداواں، اے در چھڑ کے کس در جاواں، مینوں نظراں چ اپنی رکھ سونیا وے، مینوں نظراں چ اپنی رکھ سونیا وے، سون عرض میری، سون عرض میری سایہ نظر کرم، لال مواں دے چولی چپا دے، جگ دے سارے دکھڑے مٹا دے، لال مواں دے چولی چپا دے، لال مواں دے چولی چپا دے، جگ دے سارے دکھڑے مٹا دے، مینوں خالی ہاں میری خالی چولی بھر سونیا وے، میری خالی چولی بھر سونیا وے، سون عرض میری، سون عرض میری سایہ نظر کرم، عدل کرے ہر ہر کپڑے اچیاں شان والے، فضل کرے تے بخشے جاسن، میں ورگے منہ کالے سایہ نظر کرم دے، کر سونیا وے، سن عرض میری، سن عرض میری سایہ نظر کرم۔